بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی آثارہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک روایت کیتی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کولوں، جس دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھے عمل دی برکت اے ارشاد فرمائی ہے، جڑا بندہ او اچھا عمل کرے گا اس دے رزق وچ بھی اضافہ کیتا جائے گا اور زندگی بھی پرسکون اور اطمینان والی بنا دیتی جائے گی، زندگی دے اندر برکت والے معاملات رکھ دیتے جان گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جیڑا بندہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ او دے رزق وچ اضافہ کیتا جائے، او ینسأ لہ فی اثرہ، اور او دی زندگی دے اندر برکت رکھ دیتی جائے، پرسکون بنا دیتی جائے، انہوں پھر کیڑا نیک کام کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، او صلہ رحمی والا سلوک کرے، رشتہ داراں نال صلہ رحمی والا سلوک کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ فان لم یجد تمرا فالماء فانہ طہور، وقال الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جدن تواڈے چ کوئی بندہ روزہ کھولے تے انہوں چاہیے کہ کھجور نال روزہ کھولے، کیونکہ اس بندے واسطے اس معاملے دے اندر برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہوئے، دستیاب نہ ہوئے تے پانی نال روزہ کھول لے، کیونکہ اے بھی پاک کر دیندا وے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسکین شخص تے کیتا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار تے کیتا گیا صدقہ دیاں دو حیثیتاں نے، ایک تے صدقہ دا بھی ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی دا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی دے نال خاندان دے اندر محبت برقرار ہوندی ہے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کردے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اے لوگو اپنا خاندانی نسب معلوم کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، کیونکہ صلہ رحمی دے نال گھر والیاں دے اندر، خاندان دے اندر محبت پیدا ہوندی ہے، اور اس دے نال کی ہے
ਮਸਰਾਤੁਨ ਫਿਲ ਮਾਲੀ ਮਨਸਾਤੁਨ ਫਿਲ ਆਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت حدیث پاک کل جڑی صحیح مسلم دے حوالے نال میں ذکر کیتی ہے، اس دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص نے پوچھیا سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرنا، او میرے نال مندا سلوک کردے نے، میں رشتہ داراں نال صلہ رحمی والا سلوک کرنا چاہنا لیکن وہ میرے نال قطع تعلق ہی کردے نے، میں انہاں دیاں تکلیفاں مصیبتاں دکھ دیتے ہوئے برداشت کرنا تے وہ پھر بھی میرے نال جہالت والا سلوک کردے نے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا، اے پوچھن والے شخص اگر گل انج ہے جویں تو کہہ رہا ہے تو پھر تو کی کر رہے ہیں؟ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، تو انہاں دے منہ وچ گرم راک داخل کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جدن تک تو ایسے نیکی والے کم تے اپنے آپ نو لائی رکھیں دا، تیرے اوپر اللہ کریم دی طرف ایک مددگار فرشتہ مقرر ہے جڑا تیری ہر وقت مدد کردا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ایک اور حدیث پاک روایت ہے جس دے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کسی کام دا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہوندا بلکہ صلہ رحمی کرنے والا اے کام ہے کہ جدن اودے نال تو صلہ رحمی والا معاملہ نہ بھی کیتا جا رہا ہوئے تاں بھی او بندہ صلہ رحمی کرے۔ مثلاً تہاڈے نال کوئی رشتہ دار چنگا سلوک کردا تے تسی پھر بدلے چنگا سلوک کرو، تے نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے اصل وچ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی ہے تہاڈے نال بھاویں مندا سلوک کر رہا تسی جواب وچ اودے نال چنگا سلوک کرو، تے اے تہاڈی اصل صلہ رحمی ہے۔ تے اج اسی کی کرنے ہیں، جڑا رشتہ داراں وچوں ساڈے نال چنگا سلوک کرے اسی بس اودے نال چنگا کرنے ہاں، جڑا ساڈے نال معاملہ درست نہ رکھے اسی اودے نال صلہ رحمی والا سلوک نہیں کردے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کام دا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہوندا بلکہ صلہ رحمی اے وے کہ جدن تیرے نال صلہ رحمی والا معاملہ نہ بھی کیتا جائے تو پھر بھی اگلے نال صلہ رحمی کریں۔ اور جس وقت ہرقل بادشاہ دی دربار وچ چند صحابہ کرام علیہم رضوان پہنچ گئے سن ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو، تے اوتھے کافر لوگ سردار جڑے سن کچھ پہنچے سن، انہاں جا کے کیا کہ ساڈے بھاگے ہوئے لوگ آئے نے یہ وہ سانو دے دے، بڑے تفصیلی واقعہ وے، تے اے اس شخص نو من بیٹھے نے جن نے فلاں فلاں کام کیتا، انہاں نبی کریم علیہ السلام دی طرف بھی غلط گلاں منسوب کیتیاں، لیکن یہ اس وقت حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس وقت یہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا سی جس وقت وہ ہرقل دے بادشاہ دے دربار وچ سن، تے ہرقل نے پوچھیا کہ مینوں اے دسو کہ جس نبی دا انہاں کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی تانوں کہڑیاں کہڑیاں گلاں دا حکم دیندا وے۔ جس وقت اے معاملہ پیش آیا تے حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہرقل بادشاہ دے دربار وچ باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیاں جڑیاں صفتاں بیان فرمائیاں سن، اس نے صفتاں دے اندر کیا سی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن حکم دیندے نے اعبدوا اللہ وحدہ کہ تسی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرو جڑا اکیلا وے، ولا تشرکوا بہ شیئا اودے نال کسے شے نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس تو بعد وہ سانوں حکم دیندے نے کہ واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تہاڈیاں پیو دادیاں نے گلاں کیتیاں نے وہ تسی چھڈ دیو،
وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਔਰ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਾਦ, ਸਰਕਸ਼ੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕੱਬੁਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। المختصر کہ نبی کریم علیہ السلام دی صلہ رحمی والی، پاک دامنی اختیار کرنے والی، ہمیشہ سچ بولنے والی، نماز ادا کرنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، اللہ دے نال کسی نے شریک نہ ٹھہرانا، یہ ساریاں صفتاں ہرقل بادشاہ دے دربار وچ باقاعدہ انہاں لوکاں بھی منیاں سن جڑے اس وقت نبی کریم علیہ السلام دے مخالف سن۔ تے اج اوہی امت تمام کام نبی کریم علیہ السلام دے دسے ہوئے تقریباً چھوڑ کے انہاں کماں نو اختیار کر دیے جنہاں وچ انہاں دا اپنا نفس راضی ہے۔ حالانکہ نفس جتھے راضی ہوندا ہے تے قرآن یا نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکہ اگر ناراض ہو جاندی ہے تو پھر بھی بندہ اس چیز تے پریشان نہیں ہوندا کہ میرے اس معاملے دی وجہ تی اللہ رسول اور اللہ دا کلام ناراض ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح لفظیں ارشاد فرمایا سی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اے لوگو تواڈے چ اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اودیاں خواہشاں اس دے تابع نہ ہو جان جس کلام پاک نو اور دین اسلام نو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی جو قرآن پاک وچ احکام نے اگر ان احکامات دے مطابق ساڈیاں خواہشاں ہو گئیاں نے تو پھر اسی سمجھو کہ کامل ایمان والے ہاں۔ جے ساڈیاں خواہشاں قرآن دے مطابق نہیں ہیں نا، اللہ رسول دے فرمان دے مطابق نہیں ہیں نا، تو پھر اسی سمجھ لیے کہ اسی کامل مسلمان نہیں، دعویٰ تے ساڈا مسلمانی والا ہے لیکن اس دعوے دے مطابق اسی کامل اور سچے ہو کے اتر نہیں رہے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔